السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 129 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے نبی سیدنا زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کی سوانح۔ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا باب مکمل ہوا۔ پچھلے کئی درس سے ہم اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کا منصب، آپ کا مقام، آپ کا آسمانوں پر زندہ صحیح سلامت اٹھایا جانا اور قیامت کے قریب آپ کا دوبارہ زمین پر آنا، یہ ساری باتیں سماعت کر رہی ہیں۔ ساتھ ہی مختلف باطل عقائد والے یا باطل مذاہب والے اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کے تعلق سے یا آسمان پر اٹھائے جانے کے تعلق سے کیا کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کے کون کون سے اعتراضات ہیں، ہم نے ان تمام عقائد کا خلاصہ اور ان کے اعتراضات کے جوابات سماعت کیے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم مزید کچھ اعتراضات کے جوابات سماعت کریں گے، لیکن آئیے اس سے پہلے حصول برکت کے لیے حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، ہم نے 128ویں درس میں ختم نبوت کے عقیدے کے تعلق سے بہت ساری باتیں سماعت کی تھیں۔ آج کے درس میں مزید اس کی وضاحت ہم سماعت کریں گے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ جو شخص اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور جو بدبخت اس کے دعوے کو سچا تسلیم کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد ہے اور سزا کا مستحق ہے، اور جو اسلام نے مرتد کے لیے سزا مقرر کی ہے اسے وہ سزا دی جائے گی۔ اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ہم ایسے دلائل پیش کریں گے جو قطعی اور یقینی اور جن میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن کریم سے استدلال کرتے ہیں اور ارشاد خداوندی ہے، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے پچھلے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لے کر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی انبیاء اکرام کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ جب مولا کریم جو سب کچھ جانتا ہے اس نے یہ فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کو ختم کرنے والے آخری نبی ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے کسی کو نبی مانا اس نے گویا اللہ کے اس ارشاد کی تکذیب کی، اور جو شخص اللہ کے کسی ارشاد کو جھٹلاتا ہے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ خاتم النبیین کا جو معنی یہاں کیا گیا ہے، اہل لغت نے اس کا یہی معنی لکھا ہے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس لغت کی دوسری کتب کے علاوہ السیاحہ، الجوہری اور لسان العرب ابن منجور موجود ہے، جن کا شمار لغت عرب کے امہات الکتب میں ہوتا ہے۔ آئیے ان کے مطالعہ سے اس لفظ کی تحقیق کرتے ہیں۔ ایک چیز پیش نظر رہے
کہ صحاح کے مؤلف علامہ حماد بن اسماعیل جوہری کا سن ولادت 332 ہجری ہے اور سال وفات 363 ہجری یا 368 ہجری ہے، اور لسان العرب کے مؤلف علامہ ابو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم بن منجور کا سن ولادت 630 ہجری ہے اور سال وفات 711 ہجری ہے۔ یہ باتیں عرض کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ فتنہ انکار ختم نبوت سے 100 سال پہلے یہ کتابیں لکھی جا چکی تھیں۔ ان کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے مذہبی تعصب یا ذاتی عقیدے کے باعث یہ باتیں لکھی ہیں کہ ان کا قول حجت نہ رہے، بلکہ ان کی نگارشات اور ان کی تحقیقات اہل لغت کے اقوال کے عین مطابق ہے۔ پہلے صحاح کی عبارت ملاحظہ فرمائیے، خدا اس کا خاتمہ بالخیر کرے، یعنی میں نے قرآن آخر تک پڑھ لیا۔ افتتاح کی نقیض اختتام ہے، یعنی خاتم بالفتح، خاتم بالکسر، ختام اور ختام سب کا ایک ہی معنی ہے، اور کسی چیز کے آخر کو خاتمۃ الشیء کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لائے۔ علامہ ابن منجور لسان العرب میں لکھتے ہیں، وادی کے آخر کونے کو ختام الوادی کہتے ہیں، قوم کے آخری فرد کو ختام خاتم بالفتح اور خاتم بالکسر کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء فرمایا گیا ہے۔ لسان العرب میں التہذیب کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، یعنی خاتم اور خاتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے ہے، قرآن مجید میں جو موجود ہے، یعنی سب نبیوں کے پیچھے آنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے العاقب بھی ہے۔ اس کا معنی آخر الانبیاء ہے۔ اہل لغت کی ان تصریحات سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ خاتمین کی تا پر زیر ہو یا زبر، اس کا معنی آخری ہے۔ اس معنی کی تائید کے لیے اہل لغت نے ایک دوسری آیت سے بھی استدلال کیا ہے، یعنی اہل جنت کو جو مشروب پلایا جائے گا اس کے آخر میں انہیں کستوری کی خوشبو آئے گی۔ ختم نبوت کے منکرین اس موقع پر یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ خاتم کا جو معنی آپ نے بیان کیا آخری، یہاں وہ مراد نہیں بلکہ اس کا دوسرا معنی مہر لگانا مراد ہے، اور یہ معنی بھی ان لغت کی کتابوں میں موجود ہے جن کا حوالہ آپ نے دیا ہے۔ جب ایک لفظ کے دو معنی ہوں تو وہاں ایک معنی مراد لینے پر بضد ہونا اور دوسرے معنی کو ترک کر دینا تحقیق حق کا کوئی اچھا مظاہرہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس آیت کو مانتے ہیں اور اس کے معنی اپنی طرف سے نہیں گڑھتے تاکہ ہم پر تحریف قرآن کا الزام لگایا جائے، بلکہ لغت عرب کے مطابق ہی اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ کسی کو ہم پر اعتراض کا کوئی حق نہیں پہنچتا، کیونکہ صحاح اور لسان العرب دونوں میں خاتم کا معنی مہر یا مہر لگانے والا مذکور ہے۔ آیت کا یہی معنی ابلغ اور شان رسالت کے شایان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اکرام پر مہر لگاتے ہیں۔ جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی وہ نبوت کے شرف سے مشرف ہوگا، اور جن پر مہر نہ لگائی وہ نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اس کے متعلق گزارش ہے کہ بے شک لغت کی کتابوں میں خاتم کا معنی مہر لگانے والا مرکوم ہے، لیکن کیونکہ تصریح یعنی وضاحت کر دی گئی کہ مذکورہ آیت میں خاتم النبیین کا معنی آخر النبیین ہے، یہاں فقط یہی معنی مراد ہے، اور یہ لوگ اگر مصر یعنی اصرار کرنے والے ہوں کہ یہاں خاتم کا دوسرا معنی مراد ہے تو اس سے بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مطالعہ کرتے وقت غور و تدبر سے کام نہیں لیا۔ انہوں نے مہر ڈاک خانے کی مہر یا کسی افسر کی مہر سمجھی کہ لفافہ کارڈ پر مہر لگائی اور اسے آگے بھیج دیا،
یا کسی کی درخواست پر اپنی مہر ثبت کر دی اور اسے مناسب کارروائی کے لیے متعلقہ دفتر میں بھیج دیا۔ حالانکہ مہر کا جو مفہوم اہل لغت نے لیا ہے وہ قطعاً اس کے خلاف ہے۔ کاش انہیں بیجا تعصب اس امر کی اجازت دیتا کہ وہ ائمہ لغت کی عبارتوں میں غور کرتے۔ آئیے ہم آپ کی خدمت میں کچھ عبارتیں پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کسی صحیح فیصلے پر پہنچ سکیں۔ لسان العرب میں ہے، یعنی ختم کا معنی مہر لگانا، اور جس پر مہر لگا دی جائے اس کو مختوم اور مبالغہ کے طور پر مختم کہتے ہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں، اس عبارت کا ترجمہ ذرا غور سے پڑھیے، یعنی ختم اور تباہ کا لغت میں ایک ہی معنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو اس طرح ڈھانپ دینا اور مضبوطی سے بند کر دینا کہ اس میں باہر سے کسی چیز کے داخلے کا امکان ہی نہ ہو۔ پہلے کے زمانے میں خلیفہ، امرا، سلاطین وغیرہ اپنے خطوط کو لکھنے کے بعد کسی کاغذ کے لفافے یا کپڑے کی تھیلی میں رکھ کر سر بمہر کر دیتے تھے۔ جو کچھ لکھا جا چکا ہے اب اس کو سر بمہر کر دیا گیا تاکہ اس مہر کی موجودگی میں اس میں کوئی رد و بدل نہ کر دے۔ اگر کوئی رد و بدل کرے گا تو وہ پہلے مہر کو توڑے گا تو پکڑا جائے گا۔ اس صورت میں خاتم النبیین کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے انبیاء اکرام کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا اور اس پر مہر لگا دی گئی تاکہ کوئی کذاب دجال اس میں داخل نہ ہو سکے۔ اگر کوئی شخص جبرن اس صف میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو پہلے مہر کو توڑے گا، اور جب مہر توڑے گا پکڑا جائے گا اور اسے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ قرآن کریم کے الفاظ کا مفہوم سمجھنے میں عربی زبان کی لغت سے بھی بڑی مدد ملتی ہے، لیکن اس سلسلے میں بھی قول فیصل اور حرف آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تشریح ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ارشاد فرماتے ہیں، آئیے اب احادیث نبویہ کا بغور مطالعہ کریں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کے کلمات کا کیا مفہوم بیان فرمایا ہے۔ خاتم النبیین کے معنی کی وضاحت کے لیے بے شمار احادیث کتب احادیث میں موجود ہے۔ سب کے ذکر کی گنجائش نہیں، صرف چند احادیث مبارکہ یہاں تحریر کی جاتی ہے جن کے دلوں میں ہدایت کی سچی طلب ہوگی۔ مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہدایت کی راہیں ان کے لیے کھول دے گا اور اس کی توفیق ان کی دستگیری کرے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص نے ایک عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی۔ لوگ اس عمارت کے ارد گرد پھرتے، اس کی خوبصورتی پر حیران ہوتے، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہتے، اس جگہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ تو وہ اینٹ میں ہی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں۔ اگر آپ اس حدیث میں غور کریں تو بلاغت نبوی کے اعجاز کا آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا۔ جب ایک عمارت مکمل ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی خالی جگہ نہیں رہتی، تو کوئی ماہر انجینئر بھی اس میں ایک اینٹ کا اضافہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس کی ایک ہی صورت ہے کہ پہلے اینٹوں میں سے ایک اینٹ توڑ کر وہاں سے نکالی جائے اور پھر اس خالی جگہ پر ایک نئی اینٹ کو لگا دیا جائے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے قصر نبوت مکمل ہو گیا۔ اب اس میں کسی اور نبی کی گنجائش نہیں سوائے اس کے کہ سابقہ انبیاء کرام میں سے کسی نبی کو وہاں سے نکالا جائے اور مرزا غلام احمد کے لیے نئی جگہ بنائی جائے۔ کیا کوئی عقل سلیم اس کو گوارا کرے گی؟ قصر نبوت کی اس توڑ پھوڑ کو کیا اللہ کی غیرت برداشت کرے گی؟ ہرگز نہیں۔ یہ ایک حدیث ہی اتنی جامع اور اتنی معنی خیز
اور اتنی بصیرت افروز ہے کہ ختم نبوت کے لیے مزید کسی دلیل کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اس حدیث کو امام بخاری کے علاوہ امام مسلم نے کتاب الفضائل باب خاتم النبیین میں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب المناقب، اور ابو داؤد نے اپنی مسند میں مختلف استاد سے نقل کیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، انشاءاللہ اسی ضمن میں مزید کچھ حدیث مبارکہ ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔